محترم ناظرین کرام السلام علیکم۔ عید سے پہلے ہماری خوش نصیبی تھی کہ آج ایک کوالیفائڈ سوشل ریفارمر، سوشل ایکٹیوسٹ اور یوتھ ڈیولپمنٹ میں ایکٹیو رول پلے کرنے والے ایک انسان دوست شخصیت ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام شہریار علی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ان کے ویوز سے، ان کی دانش سے استفادہ کریں گے، ہم ان سے بات چیت کریں گے آج کہ ماہ مبارک رمضان کیسے گزر رہا ہے اور عید سعید کس طرح سے منانا چاہیے ان کے خیال کے مطابق، ان تجربات کے مطابق۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انجوائیبل وے میں ہم کچھ چیزیں بتائیں گے کہ کرنٹلی موجودہ طور پر عید کیسے منایا جا رہا ہے اور ایکچولی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک عقل مند معاشرے کے حساب سے عید کو کیسے منانا چاہیے۔ تو میں شہریار آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل انسائٹ آؤٹ جرنی میں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہماری یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا رمضان کے پیغام کے حوالے سے، اور اس کے بعد خداوند کریم کا انتہائی لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ ماشاءاللہ۔ میں بتاتا چلوں کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان پروردگار عالم کی طرف سے خیر و برکت اور عطاء الہی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے اندر احساس اور رواداری کا جذبہ رکھتا ہے۔ رمضان صرف بھوک پیاس سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تربیت نفس اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں اور حقیقی عبد الہی بن سکیں۔ کیا بات ہے، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق رمضان بھوکے رہنے یا پکوڑوں سے افطار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی تزکیہ نفس کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی حلال چیزوں کو بھی کھانے سے منع کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ بھوک کیا چیز ہے، اپنی نفس کی بھی طہارت ہو اور غریبوں کا احساس ہو۔ جو غریب سال بھر بھوکا رہتا ہے، تو جو امیر لوگ ہیں جب ایک مہینہ بھوکا رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے کسر کرے یا رمضان کو توڑے۔ تو لہٰذا یہ ایک پاکیزہ مہینہ ہے اور جو ہماری نفس کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمیں بتانا پسند کریں کہ بیسیکلی عید کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں عید منایا جا رہا ہے، یہ آپ کی سوچ کے مطابق یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہی عید منانے کا طریقہ ہے؟ تو پلیز آپ عید کی تعریف بتائیں اور عید کیوں منایا جاتا ہے، کچھ آبجیکٹیوز۔ اگر ہم دیکھیں، عید بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ لباس تبدیل کر لیں، لیکن ہمارے وجود میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ عید ایک محبت، احساس اور پیار و اظہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر خدا نخواستہ ہم سے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب اگر ناراض ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کے پاس جا کر ان سے معذرت طلب کرنی چاہیے اور ان سے جو ہے وہ ان کو منانا چاہیے، تاکہ وہ اس عید پہ جو پیغام ہے پروردگار ہے کہ ہم آپس میں پیار و محبت سے رہیں اور خوشیاں منائیں، اور اسی ذریعے سے ہم خدا کی بندگی تک پہنچ سکتے ہیں اور عطاء الہی کر کے ایک حقیقی عبد الہی بن پائیں گے۔ کیا بات ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ عید ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو، تعلقات کو، اپنی صلہ رحمی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اوورال پوری دنیا کے ساتھ روابط ٹھیک کریں، رویے ٹھیک کریں، اور پھر فطرت کی طرف واپس پلٹ جائے، اپنی گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچ جائے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی، یہی ہمیں خوشی ہم منا رہے ہیں کہ ہم آئندہ بھی آنے والی زندگی میں بھی اسی پاک مہینے کی طرح ہم اپنے رویوں کو، اپنے سوچ کو طہارت کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا آج کل جو عیدی کے نام پہ جب عید کی خوشیاں منانے کا جو طریقہ ہے، جیسا کہ نان مسلم جو کفار تہوار مناتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہلا گلا ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کلر پھینکے جاتے ہیں، یعنی ان کا پورا فوکس ظاہر پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مادہ پرست ہے۔ لہٰذا کافر کی سوچ جو ہے حیوانی ہے، وہ ٹوٹلی ظاہر کو ہی سجاتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو ہمارا وجود جو ہے اندر ہے. اصل انسان علی جان جو نظر آتا ہے یہ نہیں ہے, وہ ہے جو عملی طور پر جو خدا کی نظر میں علی جان ہے وہ حقیقت میں علی جان ہے. تو ہمیں اپنے باطن کی طرف بھی, باطن کی خوبصورتی پہ بھی سوچنا چاہیے. اب ہم بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں نہ, پیسے بھی اب آپ لوگ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, بھتے کی شکل اختیار کر گیا ہے. اسی طرح یہ مار داڑ, یہ بنگڑے, اور یہ جو اب ایک اور قباحت آ گئی ہے کہ مرد حضرات ایکسپرٹ ہے, وہ خواتین نامحرم خواتین کے مہندیاں لگواتے ہیں, اور خواتین مردوں کی. کیا یہ شرع اجازت دیتی ہے؟ کیا اسی کا نام عید ہے؟ ادھر سے ہم نے عبادت کیا, اینڈ آف دا ڈے نام محرمات کے اندر ہی ہم لت پت ہو گئے. تو آپ کے خیال میں یہ غیر مسلموں کی عید اور مسلمانوں کی عید میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ جی صاحب, آپ نے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال پہ توجہ دلائی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی, ہم لوگ مغربی تہذیب کی الغار میں پھنس چکے ہیں. ہم نے عید سے جو اثر الہی جو تھا اس کو نکال دیا, جو اثر عید کا جو اثر تھا وہ ہم نے اس سے نکال دیا. عید بیسیکلی اطاعت خداوندی کا نام ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں اس بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے جو ہے وہ خدا کا لطف اور خدا کی احسان جو ہے وہ شامل ہمارے رہے. اس میں جہاں بچوں کی بات ہے, اگر آپ دیکھیں ہم لوگ بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد اپنے گلی محلوں میں دیکھتے ہیں کہ عید کے دنوں پہ لوگ جو ہے وہ عیدی تو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہاں تک کہ جو ہے بندوق بھی دیتے ہیں, جو کہ ان کی غلط تربیت میں ایک کردار ادا کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمیں ان کو ایتھکس, اخلاق اور اسلامک جو ہے کلچر اس کی طرف بچوں کو لے کے جانا چاہیے, تاکہ وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بن سکے اور حقیقی عبد الہی بھی بن سکے. واٹ اے گریٹ پوائنٹ شہریار, آپ نے خوبصورت ایک کنکلوژن دیا. یقیناً آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں دہشت گردی ہے, لالچی ہیں, خود پرست ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم بچے کی پیدائش پہ بھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں, ان کو سالگرہ کر بڑی کھانے پینے والی چیزیں, کیک دے دیتے ہیں, رائفل دے دیتے ہیں. ایک ہم کتابوں کا تبادلہ کریں, دعاؤں کا تبادلہ کریں. تو اس کام کا آغاز میں شکریہ کے طور پر اور ایک ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک بھی کہتا ہوں. تو اس حوالے سے میری طرف سے ایک آپ کے لیے گفٹ ہے, تو یہ آپ قبول کریں اور اس کا پیغام آپ یوتھ تک پہنچائیں. اور آپ نے ہمیں عزت دی ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے ہماری یوتھ شہریار کے, یہ خود ایک نوجوان بچہ ہے, اور لیکن یہ معرفت خدا سے, معرفت دین سے بھی لیس ہے. یہ کوالیفائڈ ہے, MBA فائنانس بھی ہے, اور ساتھ ساتھ سوشل ریفارمر بھی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ ہم اس طرح سے معاشرہ سازی اور خود سازی کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.